ارے ماں تو ماں ہوتی ہے، اللہ اکبر، ماں باپ کی محبت تو مثالی ہے۔ نوجوانوں سن لو، نوجوانوں دیکھ لو، آج ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، یہ جن کے بوڑھے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کر لو، ان کے پاؤں دبا لو، ان سے دعائیں لے لو۔ اگر یہ قبر کے اندر چلے گئے تو تو روئے گا، تجھے دعائیں دینے والا مفت کے اندر کوئی نہیں ملے گا۔ ارے یہی تیرے بوڑھے والدین ہیں، یہ بزرگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں، ان کی آنکھ کسی وجہ سے بھی کھل جائے تو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ میری اولاد دی خیر کریں، اللہ میرے بیٹے دی خیر کریں۔ ارے آج اگر تیرے پاس جوانی آ گئی، تیرے پاس پیسہ آ گیا، تیرے پاس مال آ گیا، تو کہتا ہے میں بڑا ہو گیا، تیرا باپ چھوٹا ہو گیا۔ شرم کرنی چاہیے۔ اللہ کی قسم، یہ تو وہ ہے جب تو چھوٹا تھا تجھے یہ اٹھاتے تھے، جب تو چھوٹا تھا تیری ماں تیرا پیشاب بھی صاف کرتی تھی، تو چھوٹا تھا تو الٹیاں کرتا تھا، تیری ماں تیری الٹیاں بھی صاف کرتی تھی۔ تجھے نہیں پتا تیرے پیدا ہونے سے پہلے یہ تیرا باپ ہو یا تیری ماں ہو، یہ تو اپنے کپڑوں کے اوپر مٹی نہیں لگنے دیتے تھے، یہ تو اپنے کپڑوں کی استری خراب نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب سے تو پیدا ہوا کبھی تو ماں کے کپڑوں کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے، کبھی باپ کے کپڑوں کے اوپر تو الٹی کر دیتا ہے۔ تجھے نہیں پتا انہوں نے تیرے اپنے کپڑوں کے اوپر تیری الٹی کو بھی صاف کیا، لیکن کبھی گھبرائے نہیں۔ اسی تیری ماں نے اپنے کپڑے کے اوپر تیرے کیے ہوئے پیشاب کو بھی صاف کیا، تجھے بھی صاف کیا۔ تو نے رات کو پیشاب کیا، اس نے صاف کیا۔ تو نے دن کو پیشاب کیا، اس نے صاف کیا۔ تو نے رات کو الٹی کی، اس نے صاف کیا۔ ارے تجھے بخار آیا، تیرے ماں باپ کو پہلے بخار آ گیا۔ تجھے تکلیف ہوئی، تیرے ماں باپ کو پہلے تکلیف ہو گئی۔ ارے تجھے تھوڑا سا تجھے کھانسی بھی ہو گئی، اللہ کی قسم دیکھ تو صحیح، تیری ماں ساری ساری رات سوتی نہیں ہے، تیرا باپ ساری ساری رات سوتا نہیں ہے۔ تجھے بخار آ جاتا ہے، تیرا باپ لے کر تجھے کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس لے کے پھرتا رہتا ہے۔ اگلے دن میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا، اللہ اکبر، مولانا میں نے بیان کیا، باپ کی شان کے اوپر مجھے انہوں نے موضوع دیا۔ اللہ اکبر، 1 گھنٹہ بات ہوئی۔ واپسی کے اوپر جس ڈرائیور کے ساتھ میں گاڑی کے اوپر آیا، رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا استاد جی آپ نے آج میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا بیٹا آج جوان ہے، چھوٹا تھا بیمار ہو گیا تھا، میں کبھی ملتان ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا، کبھی بہاولپور ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا، امید بچنے کی نہیں تھی۔ کئی دن نہ میں سو سکا، نہ میری گھر والی سو سکی۔ آج میرا بیٹا جوان ہے، پڑھ لکھ گیا ہے، بینک کے اندر اس کی نوکری لگی ہے، 1 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے، ہم نے شادی کر دی ہے، اس کی گھر والی کی بھی تنخواہ ہے۔ اب کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آج میں الگ جاؤں گا، اب میں الگ بیٹھوں گا۔ کہتا ہے 15 دن ہو گئے جب سے میرے بیٹے نے کہا میں نے الگ مکان لینا ہے، اس دن سے آج تک نہ میری گھر والی نے کھانا کھایا ہے، نہ رات کو سو سکی ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں آنسو۔ کہنے لگا استاد جی چلو آگ لگ جاتا ہے جائے۔ اس کی ساس نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ لکھ کے دیا تھا کہ ہم مکان دیں گے، میرے بیٹے کو مکان بھی الگ دو۔ کہنے لگا استاد جی میرے اپنے بیٹے کی تنخواہ بھی ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میرے ابا کی یہ جو گاڑی ہے یہ بیچ کر مجھے مکان لے کر دے۔ کہتا ہے استاد جی اگر یہ میں گاڑی بیچتا ہوں ہمارا روزگار ختم ہوتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی، یہ جتنے میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ جو سفید بالوں والے بیٹھے ہیں ان کا دل نہ دکھانا، اگر یہ دکھے دل کے ساتھ یہاں سے چلے گئے تیری زندگی کا جینا مشکل ہو جائے گا، تو روئے گا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ارے تیری شادی کے بعد بھی اگر پتہ چلے کہ تو بیمار ہو گیا ہے، اللہ کی قسم تیری گھر والی کو چاہے فکر ہو یا نہ ہو، تیری ماں بیچاری ساری رات سوچتی رہتی ہے، دعائیں کرتی رہتی ہے، ادھر سے اس کو ڈر لگتا ہے میں جا کر بیٹے سے پوچھوں، بیٹے کو ناراض نہ ہو جائے کہ میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہے۔
ارے آج تیرے پاس پیسہ آ گیا تو جب بچوں کے لیے تیرے پاس وقت ہے، گھر والی کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے تیرے پاس وقت ہے، رشتہ داروں کے لیے تیرے پاس وقت ہے، کاروبار کے لیے تیرے پاس وقت ہے۔ یہ بوڑھے اور یہ بوڑھی ایک ہی گھر کے اندر تو رہتا ہے، ایک مہینہ، دو مہینے، 6 مہینے گزر جاتے ہیں، تو جو اپنی ماں اور تو اپنے باپ سے بات تک نہیں کرتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ کبھی ان بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کے پوچھ تو صحیح کہ ابا جی آپ بیمار کیوں ہو، اماں جی تجھے بیمار کیوں ہو؟ کبھی ان سے پوچھ تو صحیح آپ کو دل کی تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ اسی لیے ہوئی ہے یہ تیری ان حرکتوں کی وجہ سے کہ بیٹا ہمارا ہے، کئی مہینے گزر جاتے، 2 الفاظ، 2 بول محبت کے ہمارے ساتھ نہیں بولتا۔ کراچی میں ایک ہمارے دوست ہیں، ایک دن مجھے کال کی، کہتے ہیں مولانا میری اماں مجھ سے ناراض رہتی ہے، میں نے شادی کرنی ہے، میری اماں شادی نہیں کراتی، پوری توجہ سے میری بات سننا۔ میں نے کہا بھائی ایک کام میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر وہ آپ کر لو، آپ کی اماں راضی ہو کر آپ کی شادی نہ کرا دے تو کہنا مولانا نے جھوٹ بولا تھا۔ کہتا ہے کیا بات ہے؟ میں نے کہا ماں کبھی ناراض نہیں ہوتی، باپ کبھی ناراض نہیں ہوتا، اس کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تیرا باپ فوت ہو گیا، یتیمی کے اندر، لوگوں کے گھروں کے اندر برتن دھو کر، لوگوں کے گھروں کے اندر جھاڑو لگا کر تیری ماں نے تجھے پالا، تجھے پڑھایا، آج تو بڑا ہو گیا، وہ ناراض کیوں ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر تیرا قصور ہے۔ کہنے لگا مولانا میں کیا کروں؟ میں نے کہا آج شام کو اس طرح کرنا، 2 کلو سیب لے لینا، سیب لے جا کر اپنی امی کے پاس رکھ دینا، رات کو بیٹھ کر اس کے پاؤں دبا دینا، کہنا امی آپ تھکی ہوئی تو نہیں ہو، اور کچھ بھی نہیں کہنا، صرف 1 ہفتہ یہ کر، اس کے بعد مجھے بتانا۔ اللہ کی قسم میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں، تھوڑے دنوں کے بعد اس کی کال آئی، کہنے لگا استاد جی میری اماں بھی راضی ہو گئی ہے، میری شادی بھی طے ہو گئی ہے۔ کیا کرنا تھا؟ وہ اپنی اسی فرعونیت میں رہتا، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس کاروبار ہے۔ ارے نہیں، زندگی کے اندر تجھے نہیں پتا اللہ جو تجھے 2 لقمے دے رہا ہے وہ انہی بوڑھوں کے دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اگر ان بوڑھوں کی دعائیں نہ ہوتی پتہ نہیں تو کہاں ذلیل ہوتا پھر رہا ہوتا۔